نکلو، اس پلیدگی سے نکلو، تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ فرشتوں نے ان کو بانی کر دی، ان کو خدا کا کلام سمجھا دیا کہ آپ سب نے جب ادھر سے نکلنا ہے تو خدا کا یہ حکم ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور جیسے ہی خدا نے اوپر سے پھر کول کو گھمایا اور فرشتوں سے پوچھا کہ ابھی تک تم لوگ سدوم اور عمورہ سے نکلے کیوں نہیں؟ ابھی تک تم لوگ سدوم اور عمورہ سے نکلے کیوں نہیں؟ تو فرشتوں نے خدا کو جواب دیا کہ ابھی کچھ دیر لگے گی۔ تو خدا نے پھر اوپر سے آواز دی تو فرشتوں نے پھر کہا کہ ابھی کچھ دیر لگے گی۔ خدا نے پھر پوچھا کہ ابھی تک تم سدوم اور عمورہ سے نکلے کیوں نہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ لوط کی بیوی کی وجہ سے دیری ہوتی ہے، بس ہم کچھ دیر بعد نکلنے کو ہیں۔ تو خدا نے پھر پوچھا کہ ابھی تک تم سدوم اور عمورہ کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے کیوں نہیں؟ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا کہ خدا لوط کی جو بیوی ہے اس کی وجہ سے دیری ہوتی ہے۔ خدا نے فوراً کہا کہ اس کو پکڑ کر باہر سے نکالو تاکہ میں سدوم اور عمورہ کو ہلاک کر سکوں۔ اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ دل میں کم اعتقادی ہے، دل میں کم اعتقادی ہے، یقین نہیں کرتی۔ لوط کا جو گھرانہ تھا وہ اچھا تھا، اور جب لوط کو اس بات کی خبر تھی تو لوط بہت دیر تک روتا رہا، چلاتا رہا، گر گڑاتا رہا، دعائیں منتیں درخواستیں خدا سے کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوط سدوم اور عمورہ ہلاک ہونے کو ہے، کیونکہ اس کو خدا کے منصوبے کا پتہ تھا۔ وہ خدا کا نبی تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا جو فیصلہ کرتا ہے اس سے ٹلتا نہیں، اور خدا کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ خدا نے جو منصوبہ بنایا ہے اس سے وہ ٹس و مس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لوط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے روتا تھا کہ خداوند تو سدوم اور عمورہ کو ہلاک نہ کر، تو سدوم اور عمورہ کو ہلاک نہ کر۔ لیکن میرے عزیزو، اس سے پہلے خدا نے ابراہیم سے بھی مشورہ لیا، خدا کا دوست کہہ کر اس نے پکارا۔ تو خدا نے ابراہیم سے مشورہ لیا کہ میں سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنے کو ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا اے خدا کہ اگر تو اس شہر کو ہلاک کرتا ہے تو شاید اس کے اندر 50 یا اس سے بھی زائد لوگ ایماندار ہوں، تو کیا وہ بھی اسی شہر میں تباہ اور برباد ہو جائیں گے؟ تو کیا تیرے کلام کی جو باتیں ہیں، جو تیری کہی ہوئی باتیں ہیں، وہ پوری نہیں ہوں گی؟ تو خدا نے کہا ہوں گی، میں ان 50 آدمیوں کے وسیلہ سے سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو ابراہیم گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اگر اتنے بھی نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 5 کم ہو گئے، 2 کم ہو گئے، 3 کم ہو گئے، تو ابراہیم نے کہا کہ اے خدا اگر 50 میں سے 5 بھی کم ہو گئے تو کیا پھر بھی تو اس کو ہلاک کرے گا؟ تو خدا نے کہا میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر اس سے بھی 5 کم ہو گئے، 40 ہوئے، تو کیا تو پھر بھی ہلاک کرے گا؟ خدا نے کہا میں ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے کہا اگر 40 کی بجائے 30 ہوئے تو کیا تو ہلاک کرے گا؟ خدا نے کہا میں نہیں ہلاک کروں گا۔ پھر اس نے کہا میں اگر 20 بھی ادھر ہوئے تو کیا پھر بھی تو ہلاک کرے گا؟ خدا نے کہا میں 20 کی حد تک بھی اس کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا اے میرے خدا میں میری کیا ضرورت کہ میں تیرے آگے درخواست کروں، میں تیرے آگے منت کروں، یا تیرے ساتھ اپنے منہ کو چلاؤں؟ اگر ادھر 10 بھی ہوئے تو کیا تو سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرے گا؟ تو خدا نے کہا اگر 10 بھی ہوئے تو میں سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دوں گا۔ لوط کو اس چیز کا پتہ تھا کہ خدا منصوبہ بنا چکا ہے، خدا کی ابراہیم کے ساتھ بات ہو چکی ہے، خدا ابراہیم سے مشورہ لے چکا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ 10 کی بجائے بھی اگر اس میں 10 لوگ بھی نکل آئے تو میں سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن لوط جانتا تھا کہ میرے گھرانے کے علاوہ کوئی بھی ایماندار یہاں پر نہیں، کیونکہ یہ تو گناہوں کا مرکز ہے۔ لوط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنی قوم کے لیے روتا تھا۔ لوط اپنی بیوی اور اپنی قوم کے لیے روتا تھا کہ خدا سدوم اور عمورہ کو بخش دے۔ لیکن جیسے ہی فرشتوں نے، میں اپنی بات کو پھر وہاں پہ لا رہا ہوں، جیسے
फरिश्तों ने सदूम लूत की बीवी को पकड़ा और पकड़कर वो सब के सब जब उस शहर से, उन गलियों से, उन रास्तों से भागे और उस हदूद से जैसे ही वो बाहर निकले तो लूत की जो बीवी है वो नमक का पत्थर बन गई। लूत की जो बीवी है वो पत्थर बन गई, वो नमक का पत्थर बन गई। और बाकी सब भागते जा रहे हैं, लेकिन लूत की बीवी बियाबान में वहीं की वहीं जमी हुई है, नमक का पत्थर बनी हुई है। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उसने खुदा के कलाम को समझा ही नहीं, और वो नहीं जान पाई कि मेरा जो शोहर है, वो जो लूत है, वो किस लिए रोता है। और मेरे ख्याल से लूत की बीवी के साथ और लूत का एक दूसरे के साथ बातचीत हुई होगी कि तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है, ये तेरे रोने चिल्लाने की क्या वजह है, क्यों तू सुबह शाम खाता पीता नहीं, पानी नहीं पीता, तू क्यों ऐसे करता रहता है। उसने बताया होगा कि मेरे खुदावंद का जो कलाम है वो सच है, लेकिन वो पूरा होने को है, मैं इसलिए रोता हूं। लेकिन उसने इस बात को समझा ही नहीं। लूत की बीवी कलाम मुकद्दस पर एतकाद नहीं रखती, कम एतकादी का शिकार है। उसको पता ही नहीं है कि खुदावंद क्या करने को है, खुदावंद का कलाम पूरा होने को है। इस वजह से वो नमक का पत्थर बन गई। ये थी उसकी कम एतकादी। खुदा के कलाम को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो चलते चलते वो बियाबान में नमक का ढेर बनी हुई है। आज हम किसी का अजीज मार जाता है, जल्दी जल्दी कहते जा भज के लिया, कफन ले गया, भज के ठेका में इंतजाम करो, भज के लकड़ा में इंतजाम करो, क्योंकि मुर्दा जो जिस्म था वो मुर्दे में तब्दील हो चुका है। तो अब इसकी जो कफन दफनाई है इसको अर्जेंट और इमीडिएटली करें। लेकिन उस वक्त मेरे अजीजों, बियाबान में लूत की जो बीवी थी उसको कोई दफनाने वाला नहीं था, उसको दफनाने वाला नहीं था, उसको नहलाने वाला कोई नहीं था, उसको मिट्टी नसीब नहीं हुई थी। ऐसी इबरतनाक खुदा ने उसको मौत दी कि उसने खुदा के कलाम का जो है फरमान उसको झुठलाया था, खुदा के कलाम को माना ही नहीं था। खुदा का कलाम क्या था कि फरिश्तों के वसीला से उसने, खुदा ने लूत की बीवी को बताया था कि जब हम इस शहर से निकले तो पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखना। लेकिन खुदा के कलाम को उसने झुठलाया, और जैसे ही झुठलाया तो आज तक उसको इबरतनाक मौत कहा जाता है जो लूत की बीवी ने किया था। तो कलाम मुकद्दस में जब यीशु ने लोगों को मसरूफ पाया, लोगों को अंदर में आते जाते देखा और खुदा के पास किसी को आते ना देखा, तो खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज बढ़ाए कि लूत की बीवी को याद रखो। जो खेत में होंगे शायद वो वापस ना लौटे, जो सोए होंगे एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो मसीह यीशु ने कहा कि तुम अपने आप को मसरूफ रखते हो, एक दिन आएगा कि ये सब होना जरूर है। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।